لیلا مراکش کی رہنے والی ایک خاتون ہے۔ وہ کچھ ہی عرصہ پہلے ایک مشہور ایکٹریس تھیں۔ فلمی حلقوں میں ان کا نام بڑا مشہور تھا۔ انہیں ایک انتہائی مہلک مرض لاحق ہو گیا۔ خود کہتی ہیں کہ میں ایک عرصے سے ایک بے حد خطرناک مرض کا شکار تھی، جسے دنیا کینسر کے نام سے جانتی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ مرض انتہائی خطرناک ہے، لیکن مراکش میں ہم اسے کینسر کا نام نہیں دیتے، بلکہ ہمارے یہاں اس کو خبیث مرض کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میرے دل کی وہ رگیں جو بائیں جانب نکل کر دل کو خون پہنچاتی ہیں اور جو تاج نما ہوتی ہیں، اس مرض کی شکار ہو گئی۔ اس وقت میرا اللہ پر ایمان کمزور بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ میرا دل اللہ کی یاد سے بالکل خالی تھا، کیونکہ میں اللہ سے بالکل غافل تھی۔ میں تو مشہور فلمی ایکٹریس تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ انسان کا حسن و جمال پوری زندگی اس کی شخصیت کو تازگی بخشتا رہتا ہے، اور یہ نعمت پوری عمر زائل ہونے کا نام نہیں لیتی۔ میرے خیال میں یہ تصور تک بھی نہیں گزرا تھا کہ میں کبھی کینسر جیسی مہلک بیماری میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ لیکن جب اس مرض میں مبتلا ہو گئی تو اس خوف و دہشت نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میرا جی چاہتا تھا کہیں بھاگ جاؤں، لیکن بھاگ کر جاتی بھی تو کدھر جاتی؟ جہاں کہیں بھی جاؤں گی لا علاج مرض بھی تو میرے ساتھ جائے گا۔ اس لیے سوچا کہ کیوں نہ خودکشی کر لوں، لیکن مجھے اپنے شوہر و بچوں سے شدید محبت تھی، اس لیے میں نے خودکشی نہ کی۔ یہ نہ سمجھے کہ میری خودکشی نہ کرنے کی وجہ اللہ کا خوف یا ڈر تھا، اس طرف تو کبھی خیال بھی نہیں گیا۔ دراصل میں تو اسلام سے، اللہ اس کے رسول سے بہت دور تھی۔ میں توبہ و استغفار سے واقف تھی۔ بس شاید میرے رب کو ہدایت منظور تھی، تبھی مجھ کو یہ خطرناک مرض لگ گیا۔ حالانکہ بعض اوقات بیماری بھی انسان کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ نہ صرف مجھ پر کرم کر کے مجھے سیدھے راستے پر لائے، بلکہ کتنے ہی اور لوگ میری وجہ سے سیدھے ہو جائیں۔ ہاں، میں وہی لیلا تھی جو نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر چکی تھی، اپنے جسم کی نمائش کر کے، رقص کے ذریعے، سنیما کی اسکرین کے ذریعے۔ میں بیمار ہوئی، دولت، شہرت، تعلقات، ایک سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر، سب کچھ میسر تھا۔ میں بیلجیم گئی، بہت سے ڈاکٹروں سے بغرض علاج رجوع کیا۔ سب نے میرے شوہر سے کہا کہ اس کی چھاتی کاٹ دینا ضروری ہے، اور ایسی کیمیکل دوائیں استعمال کرنا پڑیں گی جس سے سر کے بال جھڑ جائیں گے، پلکیں گر جائیں گی، ناخن و دانت گر جائیں گے۔ میں نے ڈاکٹروں کی تجویز سن کر علاج سے مکمل انکار کر دیا۔ میں یہ سب کروانے پر راضی نہ تھی۔ پھر میں مراکش آ گئی، چھوٹا موٹا علاج کرتی رہی۔ نہ جانے مجھے کیوں محسوس ہوا کہ ڈاکٹروں نے میری درست تشخیص نہیں کی اور بلا وجہ میرے اندر کینسر کا مرض ثابت کر دیا، جبکہ میں بالکل صحیح سلامت ہوں۔ لیکن 6 ماہ گزرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے وزن میں کافی کمی آ چکی ہے، میرا رنگ خاصا بدل چکا ہے، مجھے مستقل درد کی شکایت رہنے لگی۔ جب میں نے ایک مراکش کے ڈاکٹر سے جانچ کروائی تو انہوں نے مجھے بیلجیم جانے کا مشورہ دیا۔ میں دوبارہ بیلجیم گئی۔ ڈاکٹروں نے میرا معائنہ کر کے نہایت افسوسناک خبر میرے شوہر کو بتائی کہ کینسر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، پھیپھڑے بھی اس سے بری طرح متاثر ہیں۔ ہمارے پاس اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی علاج نہیں۔ اب ایک ہی صورت رہ گئی کہ اپنی بیوی کو وطن لے جاؤ تاکہ اسے وہاں قبر نصیب ہو سکے۔ ڈاکٹروں نے جب میرے شوہر کو رپورٹ دی تو ان پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ وہ حواس باختہ ہو گئے۔ پھر ہم لوگوں نے واپس اپنے وطن مراکش جانے کے بجائے فرانس کا ٹکٹ لیا، شاید وہاں کوئی علاج ہو سکے۔ اچانک میرے خاوند کے ذہن میں آیا کہ ہم تمام دنیاوی علاج کر چکے، مگر ایک ڈاکٹر رہ گیا ہے، اس کے پاس جانا چاہیے۔ اس نے جب مجھ سے بات کی تو جیسے مجھے کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ گئی۔ بلا شبہ ہمیں مکہ چلنا چاہیے، بیت اللہ کی زیارت کریں، اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اس مہلک مرض سے مجھے شفا یاب کر دے، کیونکہ یہ آسمان کے دروازے ہر مریض کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ الغرض ہم میاں بیوی پیرس سے خانہ کعبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستہ بھر ہم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ورد سے رطب اللسان تھے۔ مجھے بڑی خوشی تھی، کیونکہ بیت اللہ کی طرف میری زندگی کا پہلا سفر تھا اور پہلی مرتبہ اللہ کے گھر کا دیدار نصیب ہونے والا تھا۔ میں نے پیرس ہی میں قرآن کریم کا ایک نسخہ خرید لیا اور گاہے بگاہے اس کی تلاوت کرتی۔ آخر کار وہ مبارک وقت آ گیا جب ہم مکہ مکرمہ پہنچ کر صحن کعبہ میں داخل ہوئے۔ جو ہی میری نگاہ کعبہ پر پڑی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے اپنی پرانی زندگی یاد آ گئی، رب کی نافرمانی و معصیت کی زندگی۔ میرا ماضی بے حد غلط تھا، نماز روزے سے قطعاً دور رہی، فرائض کا پتہ تک نہ تھا۔ اب میں نہایت عاجزی کے ساتھ رب العالمین کے دروازے پر حاضر تھی، جو توبہ قبول کرنے والا، بندوں پر شفقت کرنے والا ہے۔ پھر میں نے خانہ کعبہ کے دروازے قریب ہو کر دعا کی کہ میرے پروردگار، میری بیماری کا علاج ڈاکٹروں کے بس میں نہیں، وہ ہزار کوشش کے باوجود میرے علاج سے انکار کر چکے ہیں۔ میرے رب، بیماری آپ کی طرف سے آتی ہے، اس کا علاج بھی تو ہی کرتا ہے۔ میری بیماری کے علاج کے معاملے میں
ڈاکٹروں نے ہسپتالوں کے دروازے بند کر رکھے ہیں، صرف تیرا دروازہ میرے لیے کھلا ہے اور میں اپنے علاج کے لیے تیرے ہسپتال پہنچ چکی ہوں۔ میرے رب، اپنا دروازہ میرے لیے بند مت کرنا۔ پھر میں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس دوران اللہ سے بکثرت دعا کرتی رہی کہ اللہ میری دعا کو نامراد واپس نہ کرنا اور مجھے نا امید مت کرنا اور مجھے شفا عنایت کر کے ڈاکٹروں کو اپنی عظمت سے حیران کر دینا۔ جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا کہ میں اس سے پہلے اللہ سے بالکل غافل تھی، لیکن اب میری وہ کیفیت نہ رہی، بلکہ اب میں نے اللہ کے دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں موجود علماء و مشائخ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے ایسی دعاؤں پر مشتمل کتابوں کے متعلق پوچھتی جنہیں میں جلدی سے یاد کر سکوں، تاکہ حسب ضرورت ان دعاؤں کا ورد کیا کروں اور اللہ کے دربار میں دعا کا نذرانہ پیش کر سکوں۔ علماء نے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور زیادہ سے زیادہ زمزم کا پانی پینے کی نصیحت فرمائی۔ نیز انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کروں، رسول اکرم پر درود و سلام بھیجوں۔ مسجد حرام میں مجھے کافی راحت محسوس ہوتی، میرے دل کو بہت اطمینان ہوتا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ مجھے مسجد حرام میں وقت گزارنے دیں، میں اب ہوٹل کم ہی جاؤں گی، زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزاروں گی۔ میرے شوہر نے میری درخواست قبول کر لی اور میں اپنے اوقات مسجد حرام میں اللہ کے مقدس دربار میں دعا و مناجات کے ساتھ گزارنے لگی۔ مسجد حرام کے اندر میرے پڑوس میں مصر و ترکی کی چند خواتین تھیں جو میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو دیکھتی۔ انہوں نے میری کثرت احزاری کا سبب پوچھا۔ میں نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اللہ نے مبارک گھر کا طواف نصیب کیا جس کے بارے میں مجھے گمان بھی نہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کینسر کی بیماری لاحق ہے، اس لیے اللہ کے دربار میں رو رہی ہوں۔ ان خواتین کا معمول تھا کہ نماز کے بعد میرے ارد گرد بیٹھ جاتی، خاصی دیر بعد الگ ہوتی۔ یوں ہماری اللہ کے لیے آپس میں محبت ہو گئی۔ اب ہمارا سارا دن ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، نماز و نوافل میں گزرتا۔ نیند بھی کم آتی، بھوک تو گویا مٹھی گئی تھی۔ ہاں، آب زمزم کثرت سے پیتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، آب زمزم جس نیت سے بھی پیا جائے وہ پوری ہو جاتی۔ ہم خواتین مسلسل خانہ کعبہ کا طواف کرتی اور طواف کے اختتام پر 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھ لیتی۔ میں جب بیت اللہ شریف پہنچی تھی اس وقت بہت دبلی پتلی تھی۔ میرے جسم کے اوپری حصے میں سوجن اور چھوٹی چھوٹی بہت ساری سرخ پھنسیاں تھیں، جو اس بات کی واضح علامت تھی کہ میرے جسم کے اوپر والے حصے میں کینسر پھیل چکا ہے۔ میری سہیلیاں مجھے نصیحت کرتی کہ میں اپنے جسم کے اوپر والے حصے کو زمزم سے دھوتی رہوں، لیکن جسم کی پھنسیوں اور سوجن کو چھونے سے مجھے خوف لاحق ہوتا اور دھونے کا تصور آتے ہی میں کانپ اٹھتی۔ مجھے جب بھی اس مرض کا خیال آتا، میرا دھیان اللہ کے ذکر سے اور اس کی عبادت سے ہٹ کر اس میں الجھ جاتا۔ بہرحال میں نے اپنے جسم کو ہاتھ لگائے بغیر زمزم کو اپنے جسم پر ڈالنا شروع کیا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ میری سہیلیوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے جسم کو آب زمزم سے دھو ڈالوں۔ میں نے شروع میں انکار کیا، مگر مجھے محسوس ہوا کہ کوئی اندرونی طاقت مجھے زمزم کے پانی سے اپنے جسم کو دھونے پر آمادہ کر رہی ہے۔ میں نے خوف کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کیا۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہوا، لیکن اس مرتبہ بھی میں نے اپنے جسم کو نہیں دھویا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا۔ تیسری مرتبہ میرے دل نے مجھے مجبور کیا کہ اپنے جسم کو زمزم سے ضرور دھوؤں۔ میں اٹھی اور آب زمزم کو لے کر اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم پر ملنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا جسم حیرت انگیز طور پر ان تمام بیماریوں سے پاک ہونے لگا۔ چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نہ جانے کدھر چلی گئی، جسم کو چور کر دینے والے درد و الم اور خون نما پیپ سب غائب ہو گئے۔ پہلے تو میں گھبرا اٹھی، پھر اپنے کپڑے کے نیچے ہاتھ لے جا کر بار بار جسم کو چھونے لگی، لیکن جسم کے اندر اب کوئی سوجن نہ تھی۔ میرے ذہن نے کہا کہ اس قدر تعجب کیوں کرتی ہو، کیا اللہ اس کام پر قادر نہیں؟ میں نے اپنی ایک سہیلی سے کہا ذرا میرے جسم کو چھونا۔ میری سہیلیوں نے دیکھا تو میرے سارے جسم سے پھنسیاں غائب ہو چکی تھیں اور میرا جسم بالکل صحیح سالم ہے، تو بے ساختہ چیختی اٹھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں خوشی سے اپنے شوہر کو خوشخبری دینے کے لیے مسجد حرام سے نکل کر ہوٹل چلی آئی۔ کمرے میں داخل ہو کر اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہوئی تو ان سے کہنے لگی، دیکھو اللہ کی رحمت، کدھر ہے میرے جسم پر پھوڑے پھنسیاں؟ پھر میں نے انتہائی خوشی کے ساتھ اپنے حالات سے آگاہ کیا، لیکن میرے شوہر کو میری گفتگو افسانہ معلوم ہو رہی تھی۔ یکایک اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے بلند آواز میں کہا، کیا تجھے نہیں معلوم، تو اتنی جلدی بھول گئی کہ صرف 3 ہفتے پہلے ڈاکٹروں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ تو چند دنوں کے مہمان ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ زندگی اور موت کا وقت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ اس کے بعد ہم میاں بیوی بیت اللہ شریف میں 1 ہفتہ قیام پذیر رہے۔ میں اللہ کی انگنت نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتی رہی۔ پھر ہم نے مسجد نبوی کی زیارت کی، اس کے بعد فرانس گئے
جب وہاں کے ڈاکٹروں نے مجھے پوری صحت کے ساتھ دیکھا اور انہیں علم ہوا کہ یہ مرض ختم ہو چکا ہے تو حیران رہ گئے، کہنے لگے کیا آپ وہی خاتون ہیں؟ میں فخر سے جواب دیتی جی ہاں، میں وہی خاتون ہوں جس کی موت کا اعلان آپ لوگوں نے کر رکھا تھا، اور یہ میرے شوہر ہیں جنہوں نے میری شفا یابی کے لیے سارے وسائل استعمال کیے۔ میں آپ لوگوں کے علاج سے فرار ہو کر اپنے رب کے ہسپتال میں جا داخل ہوئی اور اب اس کے علاج سے شفا یابی کے بعد واپس آئی ہوں۔ ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ محترمہ آپ کا معاملہ عجیب غریب ہے، مگر ضروری ہے کہ دوبارہ چیک اپ کر لیا جائے۔ میرے تمام ٹیسٹ کلیئر نکلے، مجھے الحمدللہ کوئی بیماری نہ تھی۔ وہ سب دنگ تھے، شاید ان کا تعجب اس لیے تھا کہ جو مرض مجھے لاحق تھا اس کے علاج میں میڈیکل سائنس ناکام ہے۔ بہرحال میں جب اس مرض میں مبتلا تھی تو سوجن کی وجہ سے میرے لیے سانس لینا بھی دوبھر ہو گیا تھا، لیکن جب میں نے بیت اللہ کا سفر کیا، اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ نے میری دعا قبول کر کے مجھے اس خطرناک بیماری سے شفا دے دی۔ اس کے بعد میرا یہ معمول بن گیا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور صحابہ کی حیات مبارک کا مطالعہ کرتی ہوں اور زار و قطار روتی ہوں، نیز پہلے مجھ سے اللہ اس کے رسول کی محبت کے جو تقاضے پورے نہ ہو سکے، اور جن ایام کو میں نے اللہ کی یادوں سے کوسوں دور گزارا تھا انہیں یاد کر کے بار بار میری آنکھیں ڈبڈبا جاتی اور میں بے ساختہ رونے لگتی۔ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہوں کہ الہ العالمین میری اور میرے شوہر کی توبہ قبول فرمائیے اور تمام مسلمانوں کو اپنے دامن بخشش اور مغفرت میں جگہ عطا فرمائیے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔